سوال ہے، میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے، اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی، اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حرف مقطعات میں آیا ہے؟ سین۔ سوال ہے، تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ سوال ہے، جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے، جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا کس قسم کا تھا؟ جواب ہے سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جالر لگی ہوئی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کے وصال پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت قاسم کے وصال پر۔ دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟
गुस्सा। सवाल है 7 दिन रात मतवातिर बाद 12वां और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? जवाब है हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कौम को। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहलत के बाद इनका जानशी किसे बनाया गया? सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई मलक आदिल को। सवाल है आद सानिया और आद आदम किस कौम को कहा जाता है? जवाब है कौम समूद को। सवाल है गारे सौर पर किस परिंदे ने घोंसले फौरी तौर पर बनाकर अंडे दे दिए थे? जवाब है कबूतर ने। सवाल है कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है? जवाब है ज़ौजैन। कयामत के दिन सबसे पहले मीज़ान अदल में क्या रखा जाएगा? अच्छे इखलाक। किस सब्जी का रस सर पर लगाने से बाल सफेद नहीं होते? सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। सवाल है किस काफिर बादशाह ने सबसे पहली पतली रोटी बनवाई थी? जवाब है नमरूद ने। सवाल है किन जानवरों का झूठा पानी पाक है? जवाब है आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, जैसे गाय, कबूतर, बकरी, फाख्ता, घोड़ा वगैरह। कौन सी आवाज निकालने से शैतान इंसान से दूर भागता है? अजान की आवाज। सवाल है क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? जवाब है औरत अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। सवाल है मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मर्दम शुमारी किसने करवाई? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है नमाज पढ़ने से पहले वजू किस सूरत में लाजिम करार दिया गया है? जवाब है सूरह मायदा में। सवाल है वह कौन सा ऐसा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब है किताब। सवाल है यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब है असवद अंसी ने। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है उस रूमी जर्नल का नाम बताएं जो अजनादीन के मार्के से पहले मुसलमान हो गया और मुसलमानों की तरफ से लड़ता हुआ शहीद हुआ।
جواب ہے جرجا رومی۔ سوال ہے اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ سوال ہے برے صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے رضی سلطانہ۔ تربوز سبزی ہے یا پھل؟ تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس آیت کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ ان کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ جواب ہے ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ ایک بھی نہیں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے مسجد حرام میں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ بستی بنو سالم میں۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ کھجور۔ سوال ہے ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال ہے صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انعام کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔
سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔ کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی 3 رکعت فرض ہیں؟ جواب ہے نماز مغرب کی۔ کون سا فرشتہ جو قرآن کا حافظ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال ہے مدین قوم میں بت پرستی اور نذر و قربانی کے علاوہ کیا کیا برائیاں تھیں؟ جواب ہے ناپ تول میں کمی اور خرید و فروخت میں دھوکہ دہی اور شرک۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا نام یوسف تھا۔ سوال ہے وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام عاصم بن برکیہ تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ سوال ہے اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ سوال ہے اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ بتائیں یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب ہے نتنوں کے راستے سے۔
سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ سوال ہے، حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے یہودا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف، رکو 9-10۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے 8ویں صدی کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ سوال ہے، روم کے محاذ پر کون سی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی؟ نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب ہے جنگ یرموک، ابو عبیدہ ابن الجراح۔ نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع و عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ عورت کے جسم کے کس حصے کو آگ نہیں لگتی؟ ریڑھ کی ہڈی کو۔ کیا ہوا روک کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نماز کے دوران اگر ریح کا تقاضا ہو اور اس کو روک کر اگر نماز جاری رکھی جائے تو یہ ناجائز طریقہ ہے، کیونکہ ہوا کو روکنے کی کوشش میں سارا دھیان ہوا کی طرف ہی جائے گا، نماز کی طرف تو نہیں جائے گا، اس لیے یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔
سوال ہے سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے قوم نوح پر۔ سوال ہے شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے عبداللہ بن جمح۔ سوال ہے فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 34 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کس صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا؟ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے کون سے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ لباس کو کس طرح پہننے سے دولت قریب آتی ہے؟ پاجامہ بیٹھ کر پہننے سے دولت قریب آتی ہے۔ سوال ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ سبزی یقطین یعنی کدو ہے۔ سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟
जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। एक इंसानी जिस्म में कितने मसाम होते हैं? एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 25 लाख मसाम होते हैं। ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? शमशाद की लकड़ी का बना एक संदूक था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल मुबारक को किससे धोया जाता था? आबे ज़मज़म से धोया गया। सवाल है जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या और क्यों मशहूर था? जवाब है ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और ये इनकी पारसाई और पाक दामनी के बाइस मशहूर था। सवाल है हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब है सुसर और चचा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोजाना कितने लोगों को पहले खाना खिलाते थे फिर खुद खाते थे? 10 लोगों को। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हजरत मस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर क्या शोर मच गया था? ये कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वजह ये थी कि हजरत मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थे। इस पर मुसलमान बिल्कुल ही घबरा कर बेहौसला हो गए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? एक भी नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं की थी। सवाल है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चचा कौन था जिसके नाम से कुरान पाक में सूरत भी मौजूद है? जवाब है अबू लहब। सवाल है हीरा किस खलीफा राशिद के अहद में फतह हुआ? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। रोजाना कितने कप चाय पीने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है? माहिरीन के मुताबिक काली चाय के 3 कप। साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? 21 जून। सवाल है सूरह कहफ में जुल्करनैन के कितने जंगी सफीरों का तस्करा किया गया है? जवाब है 3। सवाल है आलमगीर नबूवत किसकी है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
سوال ہے فرشتہ عورتوں سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب ہے عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب ہے یقینی ہے۔ کس صحابی کے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں تھیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لائی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آج میرے پاس ڈھیروں مال ہے اور 100 سے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ قرآن کے مطابق۔ کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر بنوایا۔ سوال ہے کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ سوال ہے کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب ہے جی نہیں، وہ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے مدینہ میں سب سے پہلے کس فرد نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب ہے کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔